امام الانبیاء نے فرمایا اشتغل بالتعلم، فرمایا جوان اگر اپنے نبی سے مشورہ لے رہا ہے، تیری زندگی کے چند منٹ باقی رہ گئے، ایسا کر ابھی تک شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں نا تجھے، تو پوچھتا جا، میں تجھے شریعت سکھاتا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شریعت کے جو مسئلے معلوم نہیں تو پوچھتا جا، میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ آخری وقت ہے، زندگی کے چند منٹ رہ گئے، یہ بھی حضور کی شریعت سیکھنے میں گزار دیں۔ سبحان۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے پاس سیکھنے کا وقت تو تھا، عمل کرنے کا وقت تھا اس کے پاس؟ نہیں، پڑھنے کا وقت تھا، عمل کا وقت نہیں تھا، مگر امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ پڑھو، سبحان اللہ۔ شریعت کے مسئلے سیکھو مجھ سے، جو مسئلے معلوم نہیں پوچھو، میں تمہیں بتاتا جاتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت پڑھنا ہی سب سے بڑی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ ترجمہ کے بغیر 1000 آیت پڑھتا ہے نا قرآن پاک، اور ترجمہ کے ساتھ ایک آیت پڑھنے والا اجر میں اس سے بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے سمجھ کر ایک آیت پڑھی وہ اجر میں اس سے بڑھ جائے۔ ان محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنا رخ کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ کی طرف، رخ عملی طور پر کرو، پیشانیوں میں سجدوں کا نور آ جائے، یہ پاؤں مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کے عادی بن جائیں، یہ زبان میں تلاوت قرآن کی عادی بن جائے، اپنے رکشوں میں انڈیا کے گانے چلانے والوں، سزوکیوں میں گانے چلانے والوں، ٹرکوں میں گانے چلانے والوں، اور ہوٹلوں پہ گانے چلانے والوں، اور ٹچ موبائلوں میں گانے بھرنے والوں، اور شادیوں پر ڈیک لگا کر گانے چلانے والوں، یہ ہر جگہ اگر مصطفیٰ کا قرآن ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معاشرے کی قسمت بدل جائے گی، معاشرے کے رنگ ڈھنگ بدل جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ ہے وخرج منہ، فرمایا تم برکت کا گلہ شکوہ کرتے ہو، گھر میں برکت نہیں، صحت میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے برکت کیوں نہیں لیتے ہو؟ سبحان اللہ۔ فرمایا تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت لو نا، قرآن برکت دیتا۔ سبحان۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، اس لیے کہ یہ رب کا کلام ہے اور اسی کی ذات سے یہ جل بدر ہوا ہے، تو قرآن سے برکت دیا۔ جس سے برکت لینی تھی اسے ہم نے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی 72 علامتیں بیان کی، 72 علامت، ان میں سے صرف 3 میں بیان کرنے لگا۔ اس میں حضور نے 3 میں سے پہلی یہ فرمائی وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ، اور دوسری وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ، اور تیسری وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ ہر گھر میں قرآن سجا سنورا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھو گھروں میں قیمتی غلاف لپیٹ کر، چمکیلے بھڑکیلے کپڑوں میں نہ لپیٹ کر قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھا ہے، مگر پڑھنے والے کتنے ہیں؟ یہاں تو میں نے BA لوگوں سے پوچھا، MA MA لوگوں سے پوچھا، MSc لوگوں سے پوچھا، LLB PhD لوگوں سے پوچھا، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں دنیا کی، پوچھا کہ بتاؤ کہ مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں، تو وہ بھی نہیں جانتے۔ تو جب قرآن کے حقوق نہ پہچان سکے تو عمل پھر قبر میں جا کے کریں گے، وہ حقوق پورے کب کریں گے؟ کہنے کو دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہے پاس، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں ہر گھر میں قرآن سجا سنورا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور بعض گھروں میں صورتحال یہ ہے کہ جب دلہن کو لاتے ہیں نا گھر میں، پھر کہتے ہیں فوراً قرآن لے آؤ، ابھی اسے چوکھٹ پہ روک دو، اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کر کے اس کو اندر لے کے آتے ہیں۔ یعنی اب وہ چوکھٹ پہ پہنچی ہے تو اب قرآن یاد آیا کہ 10 دن پہلے شادی سے اس گھر میں جو ڈیک پر گانے چلتے رہے اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ کہ گھر کی بہو بیٹیاں جو اونچی آواز میں نبی کا قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہ اس گھر میں ڈھولکی کی تھاپ پر گانے گاتی رہی، اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟
کہ گھر کی بہو بیٹیاں بن سمر کر میک اپ کر کے دوپٹے اتار کر غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنواتی رہیں، اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ اس گھر میں شادی سے 10-20 دن پہلے گانے چلے اور شادی کے دن انتہا کر دی، لعنتیں کمائیں، اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ اب دلہن دہلیز پہ پہنچی، اب کہتے ہیں قرآن کے سائے میں اندر لے آؤ۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو یا اللہ کو؟ اپنے آپ کو۔ علامہ اقبال کہتا ہے خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، کیا بات، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کیا بات، تاجدار انبیاء فرماتے ہیں قرآن سجا پڑا ہوگا، سمرا پڑا ہوگا، مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر نہیں پڑھ سکتے قرآن کو تو قرآن کو روزانہ وضو کر کے مل تو سکتے ہو نا؟ چلو وضو کر کے روزانہ اسے سینے لگا کے چوم کے آنکھوں پر رکھ دیا کرو، کم از کم اتنا تو کرو۔ کہ یہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے جوان بیٹھے ہیں، سوچیں کہ کتنا عرصہ بیت گیا، کئی سال گزر گئے، ہم نے کبھی قرآن کی زیارت بھی نہیں کی۔ رومانٹک ناول پڑھتے رہے، فلم میگزین پڑھتے رہے، خبریں اخبار پڑھ لی، نوائے وقت پڑھ لی، کوئی میگزین مل گیا، ڈائجسٹ ملا، اسے پڑھ لیا، کتنا عرصہ ہو گیا، کبھی قرآن کی زیارت بھی نہیں کی۔ اور تاجدار کائنات فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، جب قرآن والا فوت ہوتا ہے نا، قرآن پڑھنے والا، اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد میت کو جب اٹھا کے قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، ابھی قبر میں میت کو نہیں رکھتے کہ اللہ پاک قبر کی مٹی کو آواز دیتا ہے، مٹی کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے لا تاکلی لحمہ، اے قبر کی مٹی خبردار، جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا ہے، اس کا جسم نہیں میلا کرنا ہے، نہیں کھانا ہے۔ چودھری مر جائیں قبر کی مٹی کو آواز نہیں آتی، راجے اور مر جائیں، جنرل اور بریگیڈیئر مر جائیں، صدر اور وزیر اعظم مر جائیں، قبر کی مٹی کو آواز نہیں آتی۔ یہ کون فوت ہوا ہے کہ ابھی قبر میں اترا نہیں کہ قبر کی مٹی کو خدا کے پیغام آنے لگے کہ خبردار اس کا جسم نہیں کھانا جو تیرے اندر آ رہا ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ قبر کی مٹی عرض کر دیتی میرے مولا تیرا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گی، مگر حدیث کے ابل لفظ یہ نہیں ہے۔ یا قبر کی مٹی عرض کر دیتی مولا اب مجھے معلوم ہو گیا تیرا کوئی پیارا آ رہا ہے میرے اندر، میں نہیں کھاؤں گی جسم اس کو۔ لیکن قبر کی مٹی اللہ کو کیا جواب دیتی ہے؟ سنو غور سے، تمہارے میرے رسول فرماتے ہیں قبر کی مٹی کہتی ہے اللہ سے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اللہ نے تو قرآن کی بات نہیں کی تھی، اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا تھا اس کا جسم نہیں کھانا جو اندر آ رہا ہے۔ قبر کی مٹی کہہ رہی ہے کیسے کھا سکتی ہوں اس کا جسم جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگوں، قبرستانوں کی مٹی بھی جانتی ہے میرے اندر ناول پڑھنے والا آ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے قبروں کی مٹی بھی جانتی ہے میرے اندر نبی کا وفادار آ رہا ہے یا مصطفیٰ کا غدار آ رہا ہے۔ قبروں کی مٹی بھی جانتی ہے۔ اور اسی دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں وہ چہرہ دکھایا، ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول، سبحان اللہ، جس نے یار کے لیے مارے کھائی تھی، جس نے یار کے لیے جیل کاٹی تھی، سبحان اللہ، جس نے یار کے لیے کارکن شہید کروائے تھے، جسے اوپر کی منزل سے پولیس والوں نے گھسیٹا اور روڈ پہ پھینکا، وہ پھر بھی ہنس رہا تھا۔ سبحان اللہ، پولیس والے حیران ہو کے پوچھنے لگے ہم مارتے تو ہنستا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ جن کی نوکری تم کر رہے ہو تمہیں نہیں دیکھ رہے، جس کی میں کر رہا ہوں کملی والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. جس نے یار کے لیے مارے کھائیں تھی، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. بڑے بڑے مر جائیں، بڑے بڑے آفیسر مر جائیں، بڑے سے بڑا لارڈ مر جائے تو ناک سے نہ خون بہنے لگ جاتا ہے میت، اس لیے ناک میں روئی ڈال دی جاتی ہے، منہ باندھ دیا جاتا ہے. منہ نہ باندھا جائے تو منہ کھل کر ٹیڑھا ہوتا ہے اور گندی رطوبت بہنے لگ جاتی. یہ جسم سے غلاظت نکلتی، یا میت کی رنگت بدل جاتی ہے، یا میت اکڑ جاتی ہے لکڑی کی طرح تھوڑے سے وقت میں. امام الانبیاء کے غلام ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بڑے بڑوں کی میتوں کا حال یہ ہوتا ہے. وہ عاشق رسول بھی دنیا سے گیا، اس کی میت بھی 3 دن پڑی رہی، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی تھی، نہ منہ باندھا گیا تھا، نہ رنگت بدلی تھی، نہ میت اکڑی ہے. تیسرے دن جنازہ اٹھا تو کروڑوں آنکھوں نے دیکھا، آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتی ہے، کوئی شرما رہا تھا. اور مدینے سے آواز آ رہی تھی، ٹی وی چینل پر بیٹھنے والے کرو دیکھو میرے عاشق کا چہرہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آؤ قرآن کی طرف، قرآن والے بن جاؤ، حدیث والے بن جاؤ، حضور کے سچے غلام بن جاؤ. یہاں سے اٹھو تو اتنے فکر مند ہو کہ اٹھو کہ تمہاری فجر کی نماز قضا نہ ہونے پائے اور آج کے بعد زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل جائے. ورنہ یہ جھومنا، یہ نعرے لگانا، یہ کل قیامت کے دن سب کچھ منافقت کے کھاتے میں ڈال دیا گا. اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں وقت آنے والا ہے، قرآن ہر گھر میں سجا سمرا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور نمبر 2، وَسُّرِّرَتِ الْمَسَاجِدُ، مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی. یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں مسجد نبوی میں غربت کی وجہ سے کئی مہینے چراغ نہیں جلتا تھا مسجد نبوی میں. اس دور میں حضور فرما رہے ہیں مسجدیں ہر جگہ سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. آج پیسہ عام ہو گیا، مسجد کا کام ہو رہا ہو تو کوئی کہتا ہے کہ مینار میرے ذمہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ محراب کی ڈیکوریشن میرے ذمہ ہے، کوئی کہتا ہے پنکھے میں لگواؤں گا، کوئی کہتا ہے قالین میں بچھواؤں گا. ایک درجے میں یہ بھی غنیمت، مگر خود نہیں آتا مسجد میں. سیمنٹ بھیج دیا، سریا بھیج دیا، قالین بھیج دیے، ساؤنڈ سسٹم بھیج دیا، پنکھے لگوا دیے. تو یہ مؤذن جو 5 وقت کہتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اس نے سریے کو آواز دی تھی یا تمہیں آواز دی تھی؟ اس نے قالینوں کو پکارا تھا یا تجھے پکارا تھا؟ اس نے پنکھوں کو آواز دی ہے یا تجھے آواز دی ہے؟ ہر شے بھیجتا رہا، خود نہیں آیا خدا کی چوکھٹ پر. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس محلے کی مسجد ویران ہونا، لوگ نماز پڑھنے نہ آئیں، مسجد بددعا کرتی ہے مولا انہوں نے مجھے ویران کیا ہے، تو ان کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دے. اور جس محلے کی مسجد آباد ہو، مسجد بھی دعا کرتی ہے مولا انہوں نے سجدوں سے میرا سینہ ٹھنڈا کر رکھا، تو ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھ. ہماری اکثر مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں. میلادی تو ہیں مگر نمازی نہ بن سکے، میلادی بن گئے مگر نمازی نہ بن سکے. تو صرف میلادی نہیں بننا، نمازی بھی بننا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہونا ہے. اور ہماری اکثریت اور میجارٹی اسی کے جواب میں فیل ہو جائے گی. پہلا امتحان ہی یہ ہونا ہے کہ بتا نمازیں کتنی پڑھی تھی اور کتنی نہیں پڑھی تھی. یہ اچھی طرح یاد رکھو، قیامت کے میدان میں اٹھتے ہی قبروں سے پہلا سوال جب شروع ہوگا تو نماز سے ہوگا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ہمارا حال کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں مسجدیں سجا دی جائیں. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے محلے کی مسجد بڑی سج گئی، کیوں جی؟ کیوں؟ ٹائلیں بڑی قیمتی لگا دی، ساؤنڈ سسٹم بڑا قیمتی آ گیا، یہ قالین بچھ گئے. یہ تیری نظر میں مسجد سجی ہے، مدینے والے سے پوچھ. آقا فرماتے ہیں میری نظر میں مسجد قالینوں سے نہیں سجی تھی، ساؤنڈ سسٹم اور پنکھوں سے نہیں سجی تھی، مسجدیں نمازیوں کے جھکے ہوئے سروں سے سجتی ہیں، مسجدیں تلاوت کرنے والی زبانوں سے سجتی ہیں، مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں منگتوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے سجتی ہیں. اس لیے مسجدیں آباد کرو، مسجدوں کی بد دعائیں نہ لو ورنہ نسلیں برباد ہو جائیں.
امام الانبیاء نے فرمایا مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. اور نمبر 3 وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ مسجدوں کے مینارے بڑے اونچے کر دیے جائیں گے. 15 صدیاں پہلے حضور دیکھ رہے تھے مسجدوں کے مینارے بڑے بلند کر دیے جائیں گے مگر مینارے جتنے اونچے ہوں گے نا بندوں کے اخلاق کردار اتنے ہی نیچے ہو جائیں گے اور پست ہو جائیں گے. مینارے جتنے اونچے ہوں گے بندے اتنے ہی گھٹیا ہو جائیں گے. اس لیے تاجدار کائنات کے غلاموں آؤ نماز کی طرف, آؤ اللہ کی بندگی کی طرف, آؤ حضور کی عمل غلامی کی طرف. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا. ایک بندہ فوت ہوا, جب جنازہ پڑھنے لگے نا قطاریں بن گئی, آگے میت پڑی, اس کا کفن ہل رہا تھا حرکت میں کر. کفن ہلتا ہوا دیکھا تو صحابہ کرام نے آگے ہو کے تو جب کپڑا ہٹایا ایک سانپ اس کے گلے سے لپٹ کر اس کا خون پی رہا تھا. انہوں نے کہا ڈنڈے لاؤ, یہ کہاں سے آ گیا؟ جب اس کو مارنے لگے تو سانپ انسانی زبان میں بول پڑا. اس نے کہا مجھے نہ مارو اس لیے کہ میں خود نہیں آیا, مجھے بھیجا گیا. صحابہ پہچان گئے یہ رب کا عذاب بن کے آیا. انہوں نے کہا جب تو بول ہی پڑا تو بتا اس کا جرم کیا تھا. اب وہ سانپ 3 جرم بتا رہا ہے. اب یہاں بیٹھنے والا ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں ان جرموں میں سے کسی جرم کا میں تو مرتکب نہیں ہوں, کوئی جرم میں تو نہیں کر رہا ہوں ان 3 میں سے. اگر کر رہا ہے تو یا توبہ کر لے یا اس عذاب کے لیے تیار ہو جائے. صحابہ نے پوچھا کیا جرم تھے اس کے؟ اس نے کہا سن اذا سمع الاذان لا یجیء الى الصلاۃ, اذا سمع الاذان لا یجیء الجماعۃ. یہ اذان سنتا تھا بدبخت, جماعت میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. حساب کہنے لگا. نمبر 2 اس کا آج کیا صورتحال ہے, ہوٹلوں پہ اڈوں پہ تاش کھیلتے رہتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. کرکٹ میچ کے لیے جوان جمعے چھوڑ دیتے ہیں. گھروں میں مائیں بہنیں بیٹی اور ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی, نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. سانپ کہنے لگا اذان سنتا تھا مگر نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. ایک جرم یہ تھا. دوسرا جرم کیا؟ لا یخرج الزکاۃ من مالہ, اللہ نے اسے صاحب نصاب بنایا تھا لیکن بدبخت مال کی زکات نہیں دیتا تھا. ہمارے ہاں نماز میں تو سستی ہے ہی, زکات میں اس سے بھی زیادہ سستی. کتنے لوگ ہیں جو زکات دیتے؟ میں ادھر میاں والی سے آگے نا کندیا کی طرف گیا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک خاندان ہے, ہاشمی خاندان. اس خاندان کے بزرگوں نے یہ روایت ڈال دی کہ بچیاں جب رخصت ہوتی ہیں نا دلہن بن کے تو ان کو اتنا زیور پہناتے ہی نہیں کہ ان پر زکات فرض ہو جائے, اس ڈر کے ساتھ کہ بیٹیاں کہیں زکات نہ دے کر جہنمی نہ بن جائیں. اور بعض علاقوں میں لوگ اپنی ناک بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں. قرضہ بھی لینا پڑے تو قرض لے کر بھی زیور ضرور پہنانا ہے, سونے کا زیور ضرور پہنانا ہے. لیکن وہ سانپ کہنے لگا اللہ نے اسے دولت دی تھی مگر یہ زکات نہیں دیتا تھا. اور تیسری چیز وہی پھر آنے جو حدیث پاک میں لا یسمع قول العلماء, یہ گویے اور گلوکار سنتا تھا اور جھومتا تھا. یہ فلمی گانوں کی طرز پر نعت خوانیاں سن لیتا تھا, بڑا جھومتا تھا, بڑے پیسے مارتا تھا, مگر بدبخت علماء کی باتیں نہیں سنتا تھا. یہ گویے اور گلوکار سنتا تھا, گانے سنتا تھا, فلمیں دیکھتا تھا, ڈرامے دیکھتا تھا, یہ ہر بے حیائی کا منظر دیکھتا تھا مگر قرآن نہیں سنتا تھا, علماء کو نہیں سنتا تھا. اس لیے اس کا یہ حشر ہو رہا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں, یہ محفلیں روز روز نہیں سجتی ہیں. سنا ہے کہ پچھلے سال مجلس نہیں ہو سکی, محفل نہیں ہو سکی, تو روز روز ایسے پیغام بھی نہیں ملتے ہیں. یہ یاد رکھنا, یہاں آنے والے اکثر لوگ کیونکہ ہر شے زوال پذیر ہو چکی ہے تو مائک پہ بولنے والے مجمع کا ذوق دیکھتے ہیں, ضرورت کو نہیں دیکھتا ہے. بے شک یہ دیکھتے ہیں کہ چسکا کس میں ہے لوگوں کا, تاکہ داد بھی دے اور آ کے امداد بھی دے. سمجھ رہے ہیں؟
تو روز ایسے خطاب نہیں ملتے سننے کو، اپنی زندگی بدل لو، موت سر پہ کھڑی ہے، اور سب سے پہلے قبر میں سامنا تاجدار کائنات سے ہونے والا۔ اگر سیرت بھی حضور سے نہ ملے، صورت بھی حضور سے نہ ملے، تو کل کیسے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو گے، اور کس منہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور، کیا ہم اس لائق ہیں کہ تاجدار کائنات کو اپنی صورت دکھا سکیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ حضور نے فرمایا تھا مومنوں کو محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے پیار کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں تم اس طرح پاؤ گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ یہاں فلسطین میں مسلمانوں کا خون پانی سے سستا ہو چکا ہے، عورتیں بیوہ ہو گئی، لاکھوں بچے صرف یتیم نہیں ہوئے، مار دیے گئے، مگر ہمارے حکمران اور اسمبلیوں میں بیٹھنے والے گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ تک ان کے حق میں نہیں بول رہے، کیوں کہ جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ان کے خلاف کیسے بولیں کہ کہیں ٹکڑے بند نہ کر دیے جائیں۔ اس لیے وہ ٹکڑے چھوڑو، آؤ مدینے کے لنگر پہ آؤ، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ آؤ، تاکہ باطل کو آنکھ دکھا سکو۔ اے تجھ کو سنبھلنا ہے تو اب وقت سنبھل جا، اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جان۔ یہ نئے نئے چہرے پھر نہیں، نئے چہرے نہیں ہیں، پرانے چہرے پھر سامنے آ رہے ہیں، جنہوں نے ملک کو برباد کیا، جنہوں نے ملک کو لوٹا، پھر وہی چہرے بدل کے آ رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے بدل کے بیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات۔ اور اقبال کہتا ہے تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ، یہ جس کو جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ، مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس، بنایا خاک سے، بنایا آگ سے ابلیس ایک ہی تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اقبال کہتا تو ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہمارے حکمران اس حد تک ڈرپوک ہو گئے اور حرام خور ہو گئے کہ ان کے حق میں ایک لفظ تک کہنا بھی گوارا نہیں۔ اور اخوت کیا ہے، محبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی امت میں محبت۔ اقبال نے درس دیا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو پاکستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے، اور وہاں نسلیں ختم کی جا رہی ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے، اور کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میرا یہ پیغام ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، کم از کم 5 وقت نمازوں میں ان کی فتح کے لیے دعا مانگا کرو۔ یہ دعا کرو اللہ انہیں فتح عطا فرمائے، انہیں ظلم و تعدی سے محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں حضور کے سچے غلاموں میں شامل فرمائے۔ کیونکہ ابھی پروگرام چلنا ہے تو اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور سمجھیں گے اور سنبھلیں گے اور اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔